السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ مخارج الحروف، مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا مفہوم نکلنے کی جگہ ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کل مخارج 17 ہیں۔ چند بنیادی اصطلاحات۔ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ثنایا، سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا علیا، سامنے والے اوپر کے 2 دانت۔ ثنایا سفلی، سامنے نیچے والے 2 دانت ان کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ رباعی، ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت ان کو رباعی کہتے ہیں۔ انیاب، رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے نوک دار 4 دانت ان کو انیاب کہتے ہیں۔ دواحک، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں ان کو دواحک کہتے ہیں۔ طواحن، دواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 دھاڑیں یعنی ہر جانب 3 دھاڑیں ان کو طواحن کہتے ہیں۔ نواجد، طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں ان کو نواجد کہتے ہیں۔ ادراس، تمام داڑوں کا مجموعہ جس کی واحد ضرس ہے۔ جوف دہن، منہ کے اندر کا حلق، اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ اقصی حلق، حلق کا منہ سے دور اور سینے کے قریب والا حصہ، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اقصی حلق کہلاتا ہے۔ ادنیٰ حلق، کوے کے پاس منہ کے قریب والا حصہ، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ ادنیٰ حلق کہلاتا ہے۔ وسط حلق، اقصی اور ادنیٰ حلق کے درمیان والا حصہ، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ وسط حلق کہلاتا ہے۔ لحات، گلے کا کوا لحات کہلاتا ہے۔ حافہ، زبان کی دائیں یا بائیں جانب والی کروٹ حافہ کہلاتی ہے۔ حافہ لسان 3 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے: ادنیٰ حافہ، وسط حافہ، اقصی حافہ۔ ادنیٰ حافہ، زبان کا وہ حصہ جو دواحک کو لگے ادنیٰ حافہ کہلاتا ہے۔ وسط حافہ، زبان کا وہ حصہ جو طواحن کو لگتا ہے وسط حافہ کہلاتا ہے۔ اقصی حافہ، زبان کا وہ حصہ جو نواجد کو لگتا ہے وسط حافہ کہلاتا ہے۔ خشوم، بانسا یعنی ناک کی جڑ کو خشوم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔